کی وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا چومنا بھی عبادت، جس کو اپنے گھر میں رکھنا بھی باعث برکت۔ قرآن جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں اس جگہ کو بھی بابرکت بناتا ہے، اور جو مسلمان قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، قرآن وہ ساتھی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر یہی مسلمان قرآن سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، جہاں ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں، جہاں بیوی بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، جہاں وہ دوست عزیز مقربات جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری وہ بھی وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی مرنے والا مسلمان قرآن سے سچی محبت کرے، قرآن سے سچی عقیدت رکھے، قرآن سے تعلق جوڑے، تو یہ قرآن جس طرح دنیا میں اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کی مشکل میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، قبر میں بھی یہ قرآن اتر جاتا ہے۔ ہاں ابھی سورہ مفہوم ہے کہ اگر وہ مردہ گناہگار ہو قبر میں چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، لیکن اگر وہ دنیا میں قرآن سے سچی محبت کرنے والا ہو، قرآن سے پیار کرنے والا ہو، قرآن سے عقیدت رکھنے والا ہو، تو قبر میں بھی عذاب اور مردے کے بیچ میں یہی قرآن آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے پڑھا ہے، اس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے، اس نے دنیا میں میری تلاوت کی ہے، اس نے دنیا میں مجھے سنا ہے۔ جب اس کی محبت کامل ہے تو جس طرح میں نے دنیا میں اسے مصیبتوں سے بچانے وجہ سے عذاب کا حقدار یہ بن چکا ہے، مگر قرآن بیچ میں دیوار بن کے رکاوٹ بن کے عذاب کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، قبر میں بھی اس کی سفارش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، عرض کرتا ہے مولا یا تو مجھے اپنے کتاب قرآن سے نکال دے یا پھر میری سفارش قبول کر کے اپنے اس بندے کی بخشش فرما۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی جرأت ہے، قرآن کی صورتیں جس کو بندہ دنیا میں محبت کرے، جس کو دنیا میں پڑھے، جس کی تلاوت کرے، وہ صورت کہتی ہے اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکال، مجھے قرآن کا حصہ نہ بنا، اگر میں بھی تیرا کلام ہوں، میں بھی قرآن ہوں، تو اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر اور اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ پھر یہی قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھ کر قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جہاں نشان ہوگا، ہر بندہ سوچ رہا ہوگا کہ نہ جانے میرے بارے میں آج کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، قرآن سے پیار کیا ہوگا، قرآن سے عقیدت رکھی ہوگی، قرآن کو چومتا ہوگا، قرآن کو پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن یہی قرآن ایک نورانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ لوگ جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، جو رمضان میں قرآن سنتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ اس نے رمضان میں مجھے پڑھا ہے، اس نے رمضان میں مجھے سنا ہے، اس نے رمضان میں میری تلاوت کی ہے۔ دنیا سو رہی ہوتی تھی مگر یہ نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ یہ مجھے سن کر تعلق جوڑتے ہیں۔ قرآن ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا کر اللہ کریم کی بارگاہ سے اسے بھی جنت میں عطا فرمائے۔